اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین، السلام علیک یا ابن سیدۃ نساء العالمین۔ اشہد انک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ درود بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی اس نشست کا آغاز انشاءاللہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے کریں گے جو بہت مشہور و معروف حدیث ہے، حدیث ثقلین۔ اس کا عربی میں حدیث یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِزَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ اس کا ترجمہ ہے، میں نے تم لوگوں کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسرے میرے اہل بیت۔ اہل بیت یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔ یہاں پر ایک تھوڑا سا لوگ گڑبڑ بھی کر دیتے۔ ایک بار ہوا تھا، کسی نے اللہ کے اہل بیت کہہ دیا تھا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ گڑبڑ کر دی۔ رسول کے اہل بیت، دوسرے میرے اہل بیت، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی کہ اس میں دو چیز ہے، ایک تمسک اور ایک گمراہی۔ اگر تمسک ہے تو گمراہی نہیں رہے گی، اور تمسک نہیں ہے تو گمراہی۔ تمسک رکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ بہرحال پہلے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے یعنی جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ یہ اکٹھی مجھ سے ملاقات کریں گی۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن اور میرے اہل بیت حوض کوثر روز محشر مجھ سے ملاقات کریں گے، یعنی کہ دونوں جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایسے لیجئے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ کسی کے پاس اہل بیت ہے تو کسی کے پاس قرآن ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دونوں جدا ہو جائیں۔ اگر کوئی جدا کر رہا ہے تو نہ اہل بیت ہے، نہ قرآن ہے۔ یہ جدا ہو ہی نہیں سکتے، مطلب یہ ناممکن ہے کہ یہ دونوں جدا ہو جائیں۔ جب ایک سے متمسک ہوں گے تو دوسرے سے خود بخود متمسک ہو جائیں گے، اور متمسک نہیں رہیں گے تو نہ ان سے رہیں گے نہ ان سے رہیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی اہل بیت سے متمسک ہو اور قرآن سے دور ہو، کوئی قرآن سے متمسک ہو اور اہل بیت سے دور ہو، یہ ناممکن ہے۔ یہ جملہ اکثر خطبہ استعمال کر دیتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کو لے لیا، کسی نے قرآن کو لے لیا۔ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کو دو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات تھوڑا سمجھنے کی ہے، تھوڑا زور دے کے بھی ہم کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اکثر لوگ اس کو دو کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔
کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن میرے لیے کافی ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ اہل بیت میرے لیے کافی ہوتے ہیں تو وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک چیز نہیں دی ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ اس ہم دو چیز چھوڑے جا رہے ہیں، اس میں سے جس کا جی چاہے یہ لے لے، جس کا جی چاہے یہ لے لے، پسند پہ نہیں چھوڑا، کہا ہے کہ دو چیز دی ہے، دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ تھوڑا سا حدیث کا اوپری ہم نے صرف ترجمہ کر دیا اوپر اوپر کا۔ اب اس میں بات جو ہم یہاں سے شروع کریں گے، ٹاپک میں میرا یہ حدیث پہ ہی رہے گا، کیونکہ آج ہم لوگ اگر 1444 ہجری میں ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پیش کیے ہوئے قریب 1450 سال ہو چکا ہے، تو ہم یہیں سے آگے بڑھیں گے، اپنا سفر کریں گے حدیث سے ہی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے ہم ایک تمہید یہ بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو پیدا کیا تو بے مقصد پیدا کیا یا با مقصد پیدا کیا؟ یا انسان چھوڑ دیجئے، پروردگار عالم نے کسی بھی شے کو خلق کیا، کیوں نہ وہ ایک ذرہ ہو ریت کا، تو یوں ہی پیدا کر دیا یا اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے اللہ کا؟ ایک عام فہم سے کیا لگتا ہے کہ اللہ کی کوئی بھی خلقت بے مقصد نہیں ہے، با مقصد، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مثلا بھلے ہم نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی مچھر کا دن آنے والا، مچھر کاٹے تو منہ سے نکل جائے کہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کو پیدا کر دیا، پریشان کرتا ہے، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ مجھے کاٹ کے پریشان کر رہا ہے، لیکن اللہ نے جس مقصد سے مچھر کو پیدا کیا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنے کام سے پھر نہیں سکتا ہے۔ اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا ہے تو سورج کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ کا؟ کہ وہ روشنی پھیلائے۔ اچھا، سورج کو اللہ تعالیٰ اگر مرضی دے دے کہ تمہاری مرضی کے اوپر ہے، جب چاہو جیسے چاہے کر لو، تو پھر وہ اپنی مرضی سے کرے گا، لیکن اس کو اپنی مرضی کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے پیدا کیا ہے، جس مقصد کے تحت، وہ وہی کام کرے گا۔ اگر چاند کو پیدا کیا ہے اللہ نے تو چاند کا جو مقصد ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، اپنا کام میں لگا ہے۔ وہ زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا کہ زمین اپنا کام کر رہی ہے۔ مثلا انسان اس میں بیج بوتا ہے تو بیج بونے کے بعد کسان کا کام تھا بیج بونے کا، لیکن اللہ نے زمین کو جو کام لگایا ہے، جس مقصد سے زمین کو پیدا کیا ہے، تھوڑا تھوڑا دیکھیے، دھیان دیجیے گا اس بات پہ، اور بیچ میں سے روک کے ایک بات ہم اور بھی کہہ دیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو بات سن تو رہے سامنے والے کی، لیکن اپنے ذہن میں کچھ چلتا رہتا ہے، اور جب اپنے ذہن میں کچھ چلے گا اور بات ہم سنیں گے بھی تو وہ بات کبھی یاد نہیں رہے گی، نہ بات یاد رہے گی، نہ وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ کسی کی بھی بات ہو، جب سنیں تو پہلے بغور اپنے ذہن کا سب کچھ سائلنٹ کر دیں، مطلب دم پوش، اب کچھ نہیں سننا ہے، سوچنا ہی نہیں ہے، صرف سننا ہے، کیونکہ سن کے ہی انسان کسی چیز کے نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر وہ سنے گا نہیں صحیح سے تو اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکالے گا۔ مثلا اس کی مثال لے لیجیے، دو بھائی لڑائی ہو گئی، آپس میں جھگڑا ہو گیا، کوئی تیسرا بھائی یا تیسرا کوئی غیر تیسرا آ کے اس کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو جو تیسرا جو آتا ہے سلجھانے کے لیے، تو وہ کیا کسی ایک فریق کی بات سن کے سلجھا سکتا ہے؟ نہیں سلجھا سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ خیانت کرے گا۔ مثلا اگر اس کی دوستی ہوگی ایک بھائی سے تو اپنے دوست کا پکش لے لے گا کہ میرے دوست جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک کو دبا دے گا۔ لیکن اگر صحیح رہے گا بچوئی تو وہ یہ کرے گا کہ وہ دونوں کی بات کو پہلے غور سے سنے گا، کیونکہ بات میں ایک بات چھپی ہوتی ہے۔ اگر دونوں فریق بات بھی کرے گا، بتا بھی دے گا اپنی بات، تو اس میں کچھ پوائنٹ ہوتا ہے جو وہ چھپائے رہتا ہے بات بتانے والا،
تو وہ سننے والا اس میں سے اس پوائنٹ کو نکالتا ہے کہ یہ جو بات بتا رہا ہے اس میں کون سی بات چھپی ہے ابھی اس کے اندر، تب وہ اسی سے اس نتیجہ تک پہنچتا ہے کہ اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اسی کو لے کے قرآن کی ایک آیت ہے سورہ زمر کی، وہ بھی ہم بتا دے رہے ہیں، ہے میرے پاس۔ سورہ زمر کی آیت ہے 18 نمبر ہے آیت۔ اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جو بات کو سنا کرتے ہیں اور اس میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں، تو جب بات انسان سنے گا تبھی یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس میں سے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تبھی اس کی وہ پیروی کرے گا۔ پیروی یعنی کہ انسان جانے انجانے میں کوئی کسی نہ کسی کی پیروی کر رہا ہے، یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ہم اس چیز کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ وہ جس کی بات سنتا ہے وہ اصل میں اس کی پیروی کر رہا ہے، یعنی کہ اگر مان لیا تو اس کی پیروی کہ کیوں نہ وہ حق ہو یا باطل ہو، وہ بات سے پتہ چلے گا کہ اس کی بات حق ہے یا باطل ہے۔ لیکن ماننے والا مان رہا ہے، اگر وہ غلط ہی مان رہا ہے تو باطل کو مان رہا ہے۔ اگر کوئی باطل مثلا اگر میں یہاں پہ بول رہا ہوں، گویا ہوں، اگر میں کوئی باطل بات بیان کر رہا ہوں تو جو باطل ہوگا وہ میری پیروی کرے گا، جو حق پہ ہوگا وہ کہے گا نہیں ان کی بات غلط ہے، ان کی بات کی میں پیروی نہیں کروں گا۔ لیکن وہ نتیجہ یہ کیسے نکالے گا؟ جب پہلے وہ میری بات کو غور سے سنے گا، اس کے بعد وہ نتیجہ نکالے گا کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ دیکھیے مثال سے مثال نکلتی ہے۔ مثلا اگر بہت سارا وہ کپڑا رکھا ہو، اس میں سے کہا جائے کہ ٹسر کلر کا کپڑا الگ کر دو، کوئی بھی نمبر آپ لوگ کا نمبر ہوتا ہے تانی کا، کہ اس نمبر کا دیکھ کے جو ہے اس کو الگ کر دو، تو ایک سیمپل ہوا نا۔ اچھا سیمپل نہ دیں کسی کو اور ہم من میں سوچے رہے کہ یہ کلر ہے، اور کسی سے کہیں کہ اس کلر کا ڈائی کر کے وہ دے دیں، نہ اس کو نمبر بتائے صرف کلر بتا دیں، تو کوئی ضروری ہے کہ جیسا ہم نے اپنے ذہن میں سوچا ہے وہ ویسے ہی ڈائی کر کے دے دیں؟ ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ تو جب ممکن نہیں تو اس کے لیے اس کو سیمپل دینا پڑے گا۔ تو اسی طرح جب بات ہوتی ہے، جب کوئی بات بولتا ہے تو اس بات میں حق ہوگا یا باطل ہوگا، مکس نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے مکس، جیسے مولا علی کی زبانی ہے کہ جو فتنہ ہوتا ہے، فساد جب پھیلتا ہے جب بات سے، تو اس میں آدھا سچ ہوتا ہے اور آدھا جھوٹ ہوتا ہے، اور دونوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ملا خلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ خلط ملط سمجھ گئے؟ جیسے آدھا کالا رنگ لے لیجئے، آدھا وائٹ لے لیجئے، اب دونوں کو ملا دیں گے تو کیا ہوگا؟ گرے ہو جائے گا، نہ کالا کالا رہے گا نہ سفید سفید رہے گا، یعنی کہ نہ جھوٹ جھوٹ رہے گا نہ حق حق رہے گا۔ اب ہر آدمی اسی میں سے دونوں فائدہ اٹھائیں گے، وہ کہیں گے یہ ہے تو یہ بھی حق ہے، جھوٹ والا کہے گا نہیں یہ جھوٹ ہے تو یہ والا بھی جھوٹ ہے، فتنہ اس میں شروع۔ تو فتنے میں آدھا حق آدھا باطل ہوتا ہے۔ جب انسان غور سے سنتا ہے کسی کی بات کو تو اس میں سے وہ یہی چھانٹ کے الگ کرتا ہے کہ اس میں سے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور یہ انسان کے لیے، جیسے ہم آپ لوگ عام انسان ہیں معاشرے میں، تو ایک چیز اور ذہن میں بیٹھا لیجئے، معاشرے کا ایک سب سے عام بندہ، اگر کوئی لڑکا ایسا ہے جو سوجھ بوجھ رکھتا ہو اور وہ ساڑی کہاڑنے والا ہو، بوٹی کڑوا اس کو آپ لوگ کہتے ہیں، کبھی بھی اس کی بھی سوچ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے فن کا ماہر ہے، اس کو اتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے، تب تو وہ اپنے فن کا مالک ہے۔ مثال لے لیجیے، ایک ڈاکٹر ہے جو سرجن ہے، سرجری کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے فن کا ماہر ہے۔ اب ایک ساڑی بننے والا ہے، ساڑی بننے والے کو ہم تو لوگ جاہل سمجھتے ہیں، کپڑا بننے والے کو تو جاہل کیسے؟ یہ اپنے فن کا مالک ہے، یہ بھی تو ماہر ہے اپنے فن کا، تو یہ جاہل کہاں ہوگا؟ جاہل اسے کہا جائے گا جب جس کے سامنے بات رکھا جائے تو حق کو حق نہ پہچان پائے، باطل کو
باطل نہ پہچان پائے۔ اب وہ جیسا بھی انسان ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے ایک ٹھیلے والا ہو، چاہے سبزی والا ہو، کوئی بھی ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ حق پہچاننے والا، باطل کو باطل، اس کے اندر سمجھ اللہ نے دی ہے، اتنی سمجھ دی ہے کہ اکثر آپ مجلسوں میں سنتے ہوں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو جب اعلان رسالت کیا تھا، اس کو بہت دھیان سے سنیے اس پوائنٹ پر، تو جب اعلان رسالت کیا تھا تو مکے یا مدینے والے لوگ تھے، کیا دیکھ کے ایمان لاتے تھے اور کیسے ایمان لاتے تھے، کیسے وہ پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، کیسے سمجھتے تھے؟ ان کے ساتھ معجزہ ہو جاتا تھا؟ نہیں، جب رسول اللہ حق بیان کرتے تھے، ہم اس لیے یہ مثال دے رہے ہیں کہ ایک عام انسان کے اندر کتنی فہم ہوتی ہے، عام انسان کو کم فہم نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو جب مکہ مدینہ کا عام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اپنے فہم کے حساب سے دے رہا ہے، اپنے ہی تو فہم سے دے رہا ہے، مثلا ایک گھر ہے، مان لیجیے ایسا تھا بھی، ایک گھر میں ہے، کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ حق کہہ رہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ دوسرا ہے باپ بیٹے میں فرق ہے، بیٹا ایمان لایا تو باپ نہیں لایا، باپ لایا تو بیٹا نہیں لایا، تو کیا دیکھ کے؟ ان کی بات ہی تو سن کے۔ ہر کسی کے ساتھ معجزہ نہیں ہوتا تھا، ایسا آدمی سمجھتا کہ رسول اللہ جب آتے تھے تو سب کے سامنے معجزہ پیش کرتے تھے، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ معجزہ کبھی کبھی آتا ہے، اگر سب جگہ معجزہ آتا تو لوگ رسول پر پتھر کیوں مارتے ہیں؟ آج ایک ہمیں معجزہ کی خبر مل جاتی ہے تو پورا مجمع وہیں سمٹ کے چلا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ تو وہاں اگر بار بار معجزہ دیکھنے کو ملتا تو لوگ روز ہی مان لاتے ہیں، اگر معجزہ ہی دیکھ کے لانا ہوتا تو ایسا نہیں تھا۔ وہ بات کو سنتے تھے، بات کو سمجھتے تھے، اس پہ غور و فکر کرتے تھے، تب وہ نتیجہ نکالتے تھے، اور یہ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے۔ بہرحال سورہ زمر سے ہم نے مثال دی تھی تو اس کی پوری کر دیتے ہیں۔ جو بات کو سنا کرتے ہیں اور اس میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ ہدایت، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی صاحبان عقل ہے۔ اب دیکھیں جو ہم نے مثال دی تھی کہ عقل کیا ہوتی ہے، یعنی کہ جو بات کو غور سے سننے کے بعد اس میں سے صحیح کو صحیح، غلط کو غلط نہ کر لے، تو یہ انسان کو اولو الالباب، اصل میں عربی میں وہاں پہ اولو الالباب ہے، تو وہ اولو الالباب نہیں ہوگا۔ اولو الالباب وہی ہوگا جو بات کو غور سے سنے اور اس میں سے جو بہتر ہے اس کی پیروی کرے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہاں پہ بول رہا ہوں تو اگر وہ حق ہے تو مان لے، اگر حق نہیں ہے تو اس کو جھٹلا دے، یہی اس کی پیروی ہے۔ باطل کو جھٹلانا ہی پیروی ہے اس بات کی، یہ نہیں ہے کہ باطل کو مان لینا ہے، باطل کو جھٹلانا اس بات کی پیروی ہوئی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو غور سے سننا پڑے گا، اس کا بہترین پہلو نکالنا پڑے گا، اور یہ جب تک نہیں کریں گے تب تک کوئی بھی کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتا ہے۔ وہ عام طور سے زندگی کے مراحل میں ہوتا رہتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ کیسے کسی دوسرے کو انسان بیوقوف بناتا ہے، وہ اپنے بات کے جال میں پھنسا کے ہی بیوقوف بناتا ہے۔ بہرحال یہ سورہ زمر کی آیت تھی، ہم نے بتا دیا، پھر ایک بار ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھ لیجئے۔ جو بات کو سنا کرتے ہیں اور اس میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی صاحبان عقل ہیں، اولو الالباب۔ اولو الالباب قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، یہ اگر موقع رہا تو آگے اس کو دھیرے دھیرے وضاحت کریں گے۔ قرآن میں جیسے کہ بہت سارے الفاظ ہیں جن کا معنی ہم لوگ سمجھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، مثلا کافر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کافر جانتے نہیں کہ کافر کہتے کس ہیں، ہم سمجھتے ہیں جو ہندو ہے وہ کافر ہے، مشرک، منافق، اور جب مومن کا نام آتا ہے تو ہم اپنی گھر والے میں جھانکتے ہیں کہ ہم صرف مومن ہم ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔
اس کا معنی جب پتہ چلے گا تب پتہ چلے گا. تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کو دیکھیں گے. کیونکہ یہ سب مجلس دیکھیے جو ہوتی ہے ہم لوگ کے مجلس کا جو سسٹم ہوتا ہے، مجلس میں کوئی بھی بات ڈیٹیل میں بیان نہیں ہو سکتی کبھی بھی. 50 سال مجھے بھی ہو گیا مجلس سنتے سنتے، آپ لوگ بھی سنے، سب لوگ سنا ہے مجلس. ڈیٹیل میں بات نہیں ہوتی ہے کبھی مجلس میں. مثلا ایک مولانا کو 1 دن وقت ملے گا یا 2 دن ملے گا یا 5 دن ملے گا، تو وہ بہت ڈیٹیل میں کوئی بات دین کی ہو نہیں پاتی ہے. اور یہ آرگنائز کرنے کا ایک مقصد میرا یہ بھی تھا کہ وہی سب بات ہوگی جو مجلس میں ہوتی ہے، لیکن اس کو اس طرح سے آرگنائز کرنا ہے کہ اس بات کو پھیلا کے اس کو سمجھنا ہے. مطلب صرف یہ نہیں کہ ایک جملہ آیا آدمی واہ واہ کر کے وہ اپنے گھر چلے گئے، ہم اپنے گھر چلے گئے، یہ نہیں. اس بات کی ڈیپتھ میں جانا، جا کے اس کو سمجھنا. مثلا اگر قرآن میں آیت ہے ایک جیسے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جن کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. مجلس تو بہت اس پہ ہوئی ہے، کم تو ہوئی نہیں ہے. یا مجلس کا عنوان دوسرا بھی ہوتا ہے تو یہ آیت اکثر بیچ میں مولانا بیان کر دیتے ہیں. تو ابھی جیسا ہم لوگ کو بات کر رہے تھے کہ ہر شے اللہ جو خلق کرتا ہے تو کسی ایک مقصد کے تحت کرتا ہے. تو اب انسان اور جنات کو جو اللہ نے خلق کیا ہے تو اس کا مقصد تو بتا دیا. کیا بتایا؟ کہ وہ میری عبادت کرے. تو اب اس میں کیا پیوست ہے اس جملے میں، آیت میں؟ عبادت. ٹھیک ہے، عبادت کھول کے بیان نہیں ہوئی ہے. ہم عبادت کو کتنا سمجھتے ہیں؟ عبادت کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم ہم مسجد میں گئے، فجر میں گئے، نماز پڑھ لیا، ظہر میں ظہرین پڑھ لیا، مغربین پڑھ لیا، اور جو بہت مومن ہوا تو تہجد پڑھ لیا، 51 رکعت پڑھ لیا پوری. یہی عبادت ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ سمجھتے ہیں؟ اسی کو جان لینا عبادت. تو کیا صحیح میں یہی عبادت ہے جو اللہ سوال یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں خلق کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں؟ تو صحیح میں یہی عبادت ہے؟ اور میری وہ بات کی تصدیق کر دیجئے آپ لوگ کہ مجلس میں بات کو بہت کھول کے بیان کرنے کا موقع خطبہ کو نہیں ہوتا ہے. تو کوئی ایک وہ ہونا چاہیے، کوئی ایک اسٹیج ایسا ہونا چاہیے جہاں سے اس بات کو کھول کے بیان کیا جائے. مثلا عبادت اگر ہم صرف نماز کو سمجھ رہے ہیں تو اب سوال ہے میرا، کیا صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ اگر کوئی دینا چاہے تو کھل کے دے سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں. صحیح ہو یا غلط، تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. صرف نماز ہی اللہ کی عبادت ہے؟ نہیں. تو اچھا نہیں تو پھر اور کیا اللہ کی عبادت ہے؟ اس کی لسٹ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس کی لسٹ ہونا چاہیے نا سامنے. تو اچھا نماز صرف نہیں عبادت ہے، تو اچھا اور کیا کیا چیز اللہ کی عبادت ہے؟ یہ بنیادی چیزیں جب تک ہم لوگ نہیں سمجھیں گے تو ہم امامت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور جب تک صرف ہنٹ دے رہے ہیں آج آپ کو، جب تک امامت تک نہیں پہنچیں گے اور تب تک اللہ کی عبادت ہم نہیں کر سکتے. پھر سے دوہرا رہے ہیں اللہ، جب تک ہمیں امام کی معرفت نہیں ہوگی تب تک ہم اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. 2 بار کیا، تیسری بار پھر دوہرا دے رہے ہیں. جب تک ہمیں امام کی معرفت نہیں ہوگی تب تک ہم اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں نہیں گزار سکتے. اس کو لکھ لیجئے کہیں پتھر پہ. دیکھیے ایک لفظ سے دوسرا لفظ نکلتا ہے. اب آگے امام کی معرفت. تب معرفت کیا ہے؟ اس کا ڈیپتھ میں جانا پڑے گا کہ نہیں جانا پڑے گا کہ اچھا امام کی معرفت کیا ہے؟ تو اس کے لیے ایک وقت درکار ہے، اتنا وقت دینا پڑے گا. مطلب بولنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی. تب وہ بات مطلب تھوڑی سی وضاحت ہوگی اس کی. بہرحال تو ہم مقصد بھی آتے ہیں. ایک آیت ہم نے پڑھ دی، آپ یہ بتا دی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ
میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ ایک مقصد ہو گیا کہ اللہ نے جو پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان کو جو اللہ نے خلق کیا، پیدا کیا، انسان کی پیدائش کا واقعہ جو قرآن میں ہے وہ جناب آدم کی خلقت کا ہے، جناب آدم کی خلقت سے ہے۔ تو وہ سب آپ لوگوں نے سنا ہے مجلس میں کہ اللہ نے جو ہے کہ جب میں روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں گر جانا، جتنی باتیں ہیں وہ سب اس میں ہیں۔ جب سب ہو چکا، جناب آدم کا ترک اولا، ابلیس سے جو اللہ کی بات ہوئی، ابلیس نے کہا کہ میں بہکاؤں گا، تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، سب بات ہو چکی، تو اللہ نے اس ابلیس سے کہا، شارٹ میں کر رہے، ہو سکتا ہے آگے یہ بات ہم آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ تو اللہ نے اس سے کہا کہ جا، جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی کہ دیکھیے ابھی اس زمین پہ آدم کا پیر رکھایا نہیں ہے، لیکن اللہ کچھ اصول بتا رہا ہے۔ جب ابلیس نے کہا اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وہ تیرے صراط مستقیم، صراط مستقیم ہے وہاں پہ، کہ تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے اس کو جواب میں کیا کہا کہ جا، جو تیری پیروی کرے گا، پیروی کی تھوڑی سی دیکھیے وضاحت ہم نے کی ہے کہ اس کی بات کو قبول کر کے ویسے عمل کو انجام دینا، اسی کو پیروی کہا جاتا ہے۔ تو جو تیری پیروی کرے گا جہنم سے میں بھر دوں گا۔ اور جب جناب آدم اور حوا کو اور ابلیس کو، سب کو، سورہ بقرہ کی آیت ہے، سب کو جب کہا کہ اب تم سب نیچے اتر جاؤ، یعنی کہ اس زمین پہ، اس وقت اللہ نے کیا کہا تھا، یہ سورہ بقرہ میں دیکھیے ہے۔ یہ واقعہ جو جناب آدم علیہ السلام والا واقعہ ہے، یہ قرآن میں کئی ایک سورہ میں ہے، تھوڑا فرق میں ہے۔ کہیں جیسے کہ یہ ہے تو صرف ابلیس کے انکار کی بات ہے، کہیں ابلیس اور اللہ کی جو بات ہوئی تھی وہ ہے، سب ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں جو ہے آیت نمبر 38 کا ہم ترجمہ کریں، دیکھ لیجئے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، ترجمہ میں صحیح لکھا ہے، نیچے کہاں مطلب اس زمین پہ۔ ایک بات دیکھیے وہ یاد رکھیے گا جو ابلیس سے اللہ نے کہا تھا کہ جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، ٹھیک۔ اور دوسرے یہاں دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تم تک پہنچے، غور کریے جملے پہ اللہ کا، تم سب نیچے اتر جاؤ اور ہماری طرف سے اگر کوئی ہدایت تم تک پہنچے، مطلب تم لوگوں تک پہنچے، اس کو اپنے اوپر لے لیجیے، پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، ادھر اللہ نے ابلیس سے کہا کیا تھا، جو تیری پیروی کرے گا تو سمیت جہنم میں ڈال دوں گا، اور ادھر کیا کہا کہ میری طرف سے جو ہدایت جائے گی، اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، اور میری طرف سے جو ہدایت جائے گی جو اس کی پیروی کرے گا، اب اس کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، پھر انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو ایک اصول اس زمین پہ اللہ نے جب آدم کو بھیجا تو ایک اصول دے کے بھیجا، پیروی کا، یعنی کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جو اللہ جو ہدایت بھیجے گا تو اس کو کیا کہا جائے گا قرآن کے اس میں، ہادی برحق، یہ نوحہ میں بھی لفظ آتا ہے تقریباً، اور اس میں بھی آتا ہے، مجلس میں بھی سننے ملتا ہے، ہادی برحق۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ ہدایت لے کے آتے ہیں، ان کی جو پیروی کرے گا وہ غمگین نہیں ہوگا، اور جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ایک معیار اللہ نے بنا دیا کہ ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ فلاح پائے گا، اور جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس میں سے ایک دیکھیے، ایک جو پوائنٹ نکل کے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہر انسان پیروی کرتا ضرور ہے، چاہے تو وہ شیطان کی پیروی کرے، چاہے تو وہ امام برحق کی پیروی کرے، بہرحال وہ پیروی کرتا ہی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ پیروی
نہیں کر رہا ہے، اور یہی پیروی اصل میں عبادت کہلاتی ہے۔ ایک بات کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جیسے شیطان کی پیروی کی تو یہ شیطان کی عبادت ہوئی۔ قرآن میں ہے نا، خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا، تو کیا مطلب کہ شیطان کو سامنے کھڑا کر کے کوئی اس کا سجدہ کرتا ہے؟ کہ یہ شیطان ہے، ہم شیطان کے آگے جھک رہے ہیں، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو عمل کیا وہ شیطان کی پیروی، شیطان کی پیروی گویا شیطان کی عبادت۔ اور جو اللہ کی طرف سے ہادی ہوگا تو وہ اللہ کی ہدایت کو ہم تک پہنچائے گا، ہم اس کی بات مان کے جب اس کی پیروی کریں گے تو یہ اللہ کی عبادت بن جائے گی۔ سمپل سا ہے ویسے، لیکن سمپل دیکھیے اس کے لیے ہوتا ہے جس کے سامنے بات واضح ہوتی ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، کسی کے لیے واضح ہے تو اس کو چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن جس کے لیے واضح نہیں ہے وہی چھوٹی چیز بڑی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو آج کو اسی پہ انشاءاللہ کل پہ چھوڑتے ہیں۔ اب 30 منٹ کا ہم نے سوچا تھا، 30 منٹ ہو گیا ہے، 9 بجے شروع کیا تھا، 9:30 بج گیا۔ اب دیکھیے اس میں ہم نے آج چھوڑا ہے یہاں پہ پیروی پہ، شیطان کی پیروی اور جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کے آئے گا اس کی پیروی۔ کل اسی کے آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی